اللہ پاک جل شانہ نے آپ کو ایک مقام بخشا ہے. وہ مقام ایک وقت میں آپ والدہ بھی ہیں، ماں بھی ہیں، ایک وقت میں آپ بہن بھی ہیں، ایک وقت میں ایک نیک بیوی کی حیثیت سے اور ایک وقت سے ایک بیٹی کی حیثیت سے. مرد ایک مقام پہ ہے، وہ مرد ہے بس. مرد بیوی نہیں بن سکتا، مرد بہن نہیں بن سکتا، مرد بیٹی نہیں بن سکتا، مرد ماں نہیں بن سکتا. آپ کو اونچا اور انوکھا مقام رب کریم نے عطا فرمایا کہ آپ کو یہ 4 مقام دیے. اور یہ مقام 4 مقام کوئی تھوڑے مقام نہیں ہیں. آپ میں سے سارے مقام ہٹا دیے جائے نا اور صرف ایک مقام رکھا جائے باقی، اور وہ مقام دیا جائے ماں کا کہ آپ ماں ہیں، یقین جانیے کائنات ساری کی ساری ہلکی ہو جائے گی. لفظ ماں کو اگر ایک ترازو میں رکھ دیے جائے اور ایک طرف ساری کائنات رکھی جائے تو خود کائنات مجھے ہلکی نظر آتی ہے. آپ میں کتنی ایسی ہیں مائیں بیٹھی ہیں اور کتنی ایسی ہیں جن کو نصیب میں مائیں بننا انشاءاللہ ہے. آپ کا مقام بہت اونچا ہے، اللہ نے آپ کو مرتبہ بہت اونچا دیا، عزت کا، شان و شوکت کا، وقار کا. اور اگلی بات یہ ہے کہ آپ کس چیز کے لیے میری بہنوں جمع ہوئی ہیں، کس چیز کے لیے جمع ہوئی ہیں. آپ کا جمع ہونا اللہ کے لیے، اللہ کے لیے آپ کا جمع ہونا اللہ کے لیے اور اللہ کی محبت کے لیے اور اللہ کے تعلق کے لیے. اس محبت اور تعلق میں آپ نے بہت انتظار کیا. میں سب سے پہلے تو ساری بہنوں سے دل سے معذرت چاہتا ہوں، میری ذات کی وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچی، میری ذات کی وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچی. انتظار کیا آپ نے، آپ کا بہت شکریہ. آپ تشریف لائیں. آپ اگر نہ آتی تو میں ماں کی اس کو دوہرا کرو، میں ٹانگوں پہ دوں، مجھے سر لگ گیا. اگر تشریف نہ لاتی تو میں ماں کو موضوع پہ، ماں کے موضوع پہ، بہن کے موضوع پہ کیسے بات کر سکتا. میں ایک بات بار بار غور سے دیکھتا ہوں، عورت کو اللہ جل شانہ نے سینکڑوں مجبوریاں دی ہیں، بہت مجبوریاں دی ہیں. اس کی زندگی میں مجبوریاں ہیں. کوئی مجبوری نہ ہونا کہ ہر ماہ کی جو مجبوری ہے اس کے ساتھ اللہ نے لگا دی ہے. میں سوچتا ہوں کہ یا اللہ تو نے اتنی مشکل زندگی، اتنی مجبوریاں دی، اس میں جنت کا مقام اس کا کیا ہوگا، جنت میں اس کا کمال اور اس کی شان و شوکت کیا ہوگا، اور جنت میں اس عورت کی عزت، عظمت، وقار اور شان کیسی ہوگی، کیسا مقام اللہ دے گا. اللہ کے معاملے اللہ ہی جانے. بہرحال اتنا بتا دو، آپ کا جھاڑو دینا ایسے ہے جیسے آپ کعبہ میں جھاڑو دے رہے ہیں، گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں. جو عورت شوہر کی بن کہے خدمت کرے اس کو 700 نیکیاں، 700 تولہ سونا صدقہ کرنے کا ثواب ہے. جو شوہر کی کہنے پہ خدمت کرے اس کو 700 تولہ چاندی سے صدقہ کرنے کا ثواب ہے. جس وقت عورت پہلا قطرہ دودھ کا اپنے بچے کو پلاتی ہے، پہلا قطرہ، اللہ پاک اس کی اسی وقت پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے. اور جب بچہ روتا ہے اور ماں کی نیند کھلتی ہے اور وہ اس کو اٹھاتی ہے، اٹھتی ہے اور اٹھاتی ہے اور اس کو اس کی ضرورت پوری کرتی ہے، دودھ پلانے میں، سلانے میں، اس کی حاجت پیشاب میں، اس وقت جو اس کو تکلیف پہنچتی ہے اللہ اس تکلیف کے بدلے قیامت کے دن کی ہر تکلیف دور کرے گا، موت کی سختی دور کرے گا اور موت کی تکلیفیں اس سے دور کر دے گا. فرمایا کہ اس کو موت کیسی آئے گی، ایسی موت آئے گی کہ جیسے آٹے میں سے بال یا پھول میں سے خوشبو. آپ کو اللہ پاک جل شانہ نے میری بہنوں یہ مقام دیا.
اور جس دن بچہ دودھ چھوڑتا ہے ماں کا 2-2.5 سال کے بعد بچہ ماں کا دودھ چھوڑتا ہے، ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اللہ کی بندی تو آج کے بعد بخشائی ہے، جیسے حاجی کے لیے میدان عرفات میں اعلان ہوتا ہے کہ، اور حدیث کے الفاظ کا مفہوم ہے، ایک فرشتہ عرفات میں جب حاجی عرفات سے مزدلفہ کے لیے نکلتا ہے تو ایک فرشتہ تھپکی دیتا ہے، باقاعدہ تھپکی دیتا ہے، اور تھپکی دینے کے بعد یہ کہتا ہے کہ جاؤ آج کے بعد نئی زندگی شروع کر دو، تھپکی دیتا ہے فرشتہ۔ بالکل اسی طرح اللہ والوں، میری بہنوں، جب ماں کا دودھ چھوڑتا ہے بچہ، اس کا دودھ پلاتی ہے، مشقت کرتی ہے، اور جب وہ دودھ بچہ چھوڑتا ہے تو اسی طرح فرشتہ اس کو ایک تھپکی دیتا ہے اور کہتا ہے اللہ نے تیرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے۔ جو اللہ کی بندی گھر میں رہے اور گھر کی اندر کی گھٹن اس کو محسوس ہو، ایک طبیعت میں انسان کی اللہ نے فطرت رکھا ہے کہ انسان ایک ماحول میں زیادہ وقت نہیں رہ سکتا۔ میں ایک دفعہ سوچنے لگا کہ اللہ تو چاہتا تو حج اس چیز کا نام رکھ دیتا کہ بس میرے کعبہ میں آؤ بیٹھے رہو، یہیں بیٹھ کے کوئی تصویر دے دیتا۔ نہیں، اللہ نے حاجی کو کبھی مزدلفہ کی مشقت کا نام دیا، کبھی عرفات کی قدموں کا نام دیا، کبھی مینا کے قیام کا نام دیا، اور کبھی طواف کا نام، اور کبھی سعی کا نام، اور کبھی جمرات کی کنکریوں کا نام۔ اللہ پاک نے یہ سارا نظام بنایا۔ بالکل ایسے ہی اللہ جل شانہ نے مجھے آپ کو جو زندگی دی ہے بہنوں، اس زندگی میں اللہ پاک نے آپ کو جو زندگی دی ہے وہ ایک پروقار اور پاکیزہ زندگی دی ہے۔ جو عورت گھر بیٹھے ہوئے اکتا جائے، یہ میری زندگی ہے۔ کتنی عورتیں ایسی ہیں گھروں سے باہر پھرتی ہیں، اپنا چہرہ کھول کے یا اپنا جسم کھول کے پھرتی ہیں، اور میں گھر میں بیٹھی ہوں، دن رات بچے ہیں، گھر کی ضروریات ہے، شوہر کی رضا جوئی ہے، اور گھر کی کچھ کمی بیشی بھی ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف بھی ہو جاتا ہے۔ جو اس بات پہ اکتائے اور پھر کرے صبر اور اللہ کی ذات کی طرف رجوع کرے۔ یہ غور سے پہلے بات کو توجہ فرمائیں، میری بات پہ توجہ کیجیے گا۔ اتنا انتظار کیا ہے، پتہ نہیں آپ کے اس انتظار پہ آپ کو فرشتوں نے کتنا اجر دیا ہوگا، کتنا مقام دیا ہوگا، کتنا مقام دیا ہوگا، کتنا وقار دیا ہوگا ان فرشتوں نے آپ کو۔ جو اکتا جائے اور پھر ایک پل میں اللہ کی ذات کی طرف رجوع کر لے، اب اللہ دے گا کیا؟ فرمایا اسی وقت قبولیت کا وقت ہے، اور اس کی دعا ویسے قبول ہوگی، ایسے قبول ہوگی جیسے کہ مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ، اور مظلوم کے بارے میں تو یہاں تک آتا ہے مظلوم چاہے کافر ہو اس کی دعا ضرور قبول ہو۔ یہ بات میری بہنیں پھر سن لیں، جو گھر بیٹھے اکتا جائے، جھنجھلاہٹ، اکتاہٹ، یہ زندگی ہے۔ صبح سے لے کر شام تک روٹی کھانا، گھر کا جھاڑو، کپڑے دھونا، یہ اکتا جائے گا۔ اور ادھر ایک نقشہ اور بھی دیکھے کہ کچھ خواتین ایسی ہیں جو سارا دن گھر سے باہر رہتی ہیں، اور وہ حشاش بشاش رہتی ہیں، اور وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیتی ہیں، وہ ایک تانے کا جواب 70 تانوں سے سناتی ہیں، اور یہ اللہ کے لیے صبر کرتی ہیں۔ کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے صبر کرتی ہیں۔ اب ملے گا کیا؟ جس وقت یہ صبر کا وقت ہو، سمجھ لے اس وقت ایک لمحہ ایسا آیا ہوا ہے جو قبولیت کا ہے۔ جس طرح حدیث کا مفہوم ہے، آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن ایک گھڑی ایسے ہے جس میں ہر پل میں جو بھی کائنات کا فرد اس کو گھڑی میں مانگے اللہ اس کو قبول کر دیتے ہیں دعا۔
رمضان میں ایک گھڑی قبولیت کی مختلف اوقات میں، لیکن خاص اوقات افطار کا، اسی طرح وہ گھڑی ہے قبولیت کی جس وقت کوئی عورت اکتا جائے، پریشان ہو جائے اس زندگی سے جس کو بظاہر وہ گھٹن زدہ زندگی کہہ رہی، سمجھ لیں اس وقت اس کی قبولیت کی گھڑی ہے۔ اپنی دعا کو سنبھال کے رکھو، ہاں کہ میں فلاں وقت میں اگر پریشانی ہوئی تو یہ اللہ سے یہ دعا مانگوں گی اور اللہ میری یہ ضرورت پوری کر دے گا۔ یقین جانیے یہ میں نے کئی خواتین کو نسخہ بتایا، کئی بہنوں کو یہ عمل بتایا، یہ عمل ہے باقاعدہ، یہ عمل ہے۔ جس وقت گھبراہٹ، پریشانی، اکتاہٹ ہو اس وقت اللہ جل شانہ سے کوئی دعا مانگو، اللہ دیکھ تو ہی جانے میرا قدم دہلیز سے باہر نکل سکتا ہے، میں بھی زندگی کا وہ روپ دھار سکتی ہوں جس روپ کو اور عورتوں نے پسند کیا۔ عرش کی طرف نظر کر کے یا دل میں سر جھکا کے اللہ سے باتیں کر کہ مولا تو جانے میں نے وہ زندگی نہیں، مجھے تیرے حبیب کی زندگی، مجھے حضرت فاطمہ اماں عائشہ کی زندگی، مجھے حضرت خدیجہ اور ام المومنین اور پاکیزہ اس امت کی طاہر اور پاکیزہ عورتوں کی زندگی اے اللہ مطلوب ہے، میں نے اس زندگی میں چلنا ہے۔ میری بہنوں اس وقت ایک گھڑی ہے اور وہ گھڑی قبولیت کی، مانگ اس گھڑی سے، مانگ اس گھڑی۔ جس وقت تیرا بچہ روئے، روتے بچے پہ تو میرے آقا مدینے والے اپنی نمازیں ہی مختصر کر دیتے تھے، حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے۔ بچہ جب روتا تھا سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم اپنی نمازیں مختصر فرما دیتے تھے، نمازیں مختصر فرما۔ جس وقت بچہ روئے اس وقت ماں کو ایک تحفہ ملنے لگا ہے، ماں اس کو بہلاتی ہے، اور بہلا صرف ماں ہی سکتی ہے، باپ نہیں بہلا سکتا۔ میرا 7 ماہ کا تقریباً بیٹا ہے اون محمد غزالی، میں اس کو لاکھ بہلاتا ہوں بہل جاتا ہے، لیکن ماں ماں ہوتی ہے اور وہ زبان سے پکار نہیں سکتا۔ اور ایک باپ ایک بات کہتا ہے کہ طارق تو میرا باپ تو ہے میری ماں نہیں، جو ماں کا رتبہ ماں میں رکھا ہے مجھے ماں کو دے دے، پھر میں دیکھتا ہوں کہ میں چپ ہوتا ہوں، بہلتا ہوں یا نہیں بہلتا۔ واہ ماں واہ، کتنی خوش قسمت مائیں بیٹھی ہوں گی اس خواتین کے مجمع میں جنہوں نے اپنے بچوں کو محبتوں، شفقتوں اور مشقتوں کے ساتھ پالا، اور پالنے کے بعد ان کو ملا کیا ہو؟ ان کی میتیں جب مریں گی کتنی پروقار ہوں، اور قبر ان کا کتنا احترام کرے گی، اور منکر نکیر ان کو کس طرح سلام کریں گے، اور گھر سے لے کر قبرستان تک کیا ان کے لیے نظام ہوگا، یہ میں بیان ہی کہاں کر سکتا ہوں، اور مجھے زیادہ علم ہی کہاں۔ اللہ علماء کی عمر میں برکت دے، آپ میں سے عالمات بیٹھی ہیں، قاریہ حافظہ بیٹھی ہیں، اللہ آپ کے علم میں برکت دے، یہ آپ ہی جانے ان علوم کو۔ میں پوریاں باندھنے والا چھوٹا سا حکیم کیا جانوں اس حقیقت کو کہ اللہ ان بہنوں کو دے گا کیا، ان کو ملے گا کیا۔ آپ کا وقار بہت اونچا ہے، آپ کی عظمت بہت اونچی ہے۔ آج کے دور میں ایک طرف سارا جہان کھلا اور ننگا ہو گیا، اور ایک طرف ایک وہ ہے جو کہتے ہیں نہیں، زندگی 4 دن کی ہے، آخر موت ہے، اور اللہ کے حضور جانا ہے، اور اللہ کو اپنی حقیقت، اپنا اللہ پاک کو سامنے دکھانا ہے، اللہ کے حضور جانا ہے، اللہ کے حضور جانا ہے، اللہ کے حضور جانا ہے، اللہ کے حضور جانا، اور اللہ کے سامنے میرا معاملہ ہوگا، اور پھر وہ اس پہ صبر کر جائے، اور اس کے آنسو اس کے دل پہ گرے، چہرے پہ نہ گرے، اور چہرے پہ گرے بھی تو نیچے نہ گرنے پائیں۔ کیا خیال ہے جو رب بندوں سے کہتا ہے وما قدر اللہ حق قدرہ، میرے بندو تم نے میری قدر ہی نہیں کی، وہ نعوذ باللہ العیاذ باللہ میرا رب بے قدرہ ہو کیسے سکتا ہے؟ قدروں والا،
حیاؤں والا، عزتوں والا، غیرتوں والا وہ رب ہے میرا سوہاں. وہ بندے کا قدردان ہے، وہ بندے کی قدر کرتا ہے. آپ تو بہت عظیم ہے. میں نے ابھی عرض کیا نا، مرد کے ساتھ صرف ایک نسبت ہے، مرد. آپ کے ساتھ بہن کی نسبت، آپ کے ساتھ بیٹی کی نسبت، آپ کے ساتھ ماں کی نسبت. آپ کے ساتھ بڑی عظیم نسبت ہے، اور اس نسبتوں کو لے کے آپ چل رہے ہیں. 100 مجبوریاں ہیں، 100 زندگی کی ناگواریاں ہیں. مرد تو باہر جا کے اپنا دل بہلا لیتے ہیں. آپ دیواروں سے بہلائیں، کس سے بہلائیں؟ میں بعض اوقات سوچتا ہوں، یہ اللہ کی محبت پہ چلنے والی، یہ مدینے والے کے عشق پہ چلنے والی، یہ حضرت فاطمہ کی چادر اور حیا کا پیرہن اوڑھ کے زندگی گزارنے والی، ان کی مجبوریوں کے بارے میں سوچتا ہوں. ایک احساس ہوتا ہے کہ طارق تو ان کی مجبوریوں کو تو سوچتا ہے، تو ان کے مقام کو کیوں نہیں سوچتا؟ میرا رب ان کو دے گا کیا؟ آپ کو ملے گا کیا؟ جس کے ایک پہلے قطرے پہ بخشش ہو جائے، اور جس کو بچے کے دودھ کے چھڑوانے پہ اللہ جل شانہ اس کو تھپکی دے، اس کو اعلان. یہاں تک فرمایا جو خاتون بیوی اپنے شوہر کا مسکراتے ہوئے استقبال کرے، وہ مسکرائے یا نہ مسکرائے، استقبال کرے. فرمایا اللہ جل شانہ فرشتوں کے سامنے اس عورت کے لیے فخر کرے. حالانکہ اکتائی ہوئی بیچاری، گھروں کے اندر اکتائی، بچے بہت تنگ کرتے ہیں، حد سے زیادہ تنگ کرتے ہیں، ضد کرتے ہیں. گھر کے معاملات، گھر کی زندگی، پھر جہاں خاندان اکٹھے رہتے ہوں وہاں اونچ نیچ ہو ہی جاتی ہے، بات گفتگو منہ سے نکل ہی جاتی ہے، کوئی ناگواری دن میں 2 دفعہ 3 دفعہ ہو ہی جاتی ہے. میں نے ایک دفعہ یہ بات کہی، ایک خاتون کا مجھے فون آیا، حکیم صاحب آپ نے کہا تھا کچھ دفعہ ہو جاتی ہے. یہاں دن میں گھر میں جہاں اجتماعی نظام ہو، جسے جوائنٹ فیملی سسٹم کہتے ہیں کہ گھر میں کئی خاندان رہتے ہیں، مجھے مائی نے لکھا، کہنے لگی روزانہ یہاں 40 دفعہ مرنا پڑتا ہے اور پھر جینا پڑتا ہے، پھر 40 دفعہ مرنا پڑتا ہے. ہاں میں نے کہا سچ کہا، بالکل سچ کہا، 40 دفعہ مرنا پڑتا ہے. اللہ کے لیے مر گئے، اللہ کے لیے مر گئے. مجھے ایک بندہ آیا، مجھے کہنے لگے جی آپ نے بات سنی، ڈیفینس لاہور کے امیروں کی بستی، مالداروں کی بستی، جس کا ایک مجھے اس دن کہنے لگا، میرا ڈرائیور ہے، مجھے کہنے لگے جی میں اتوار والے دن گیا تھا، میرا ایک دوست ہے وہ پراپرٹی کا کام کرتا ہے، تو کہنے لگا گھر ہے اپنی ماں کے لیے اس نے بنایا تھا، ماں مر گئی گھر میں جانے سے پہلے 10 کروڑ روپے کا گھر دے رہا ہے اونے پونے میں. اونے پونے جانتے ہیں؟ سندھی میں اونے پونے کو کیا کہیں گے؟ تھوڑی سی رقم میں 10 کروڑ تھوڑی سی رقم ہے. وہ باہر رہتا ہے، وہ کہتا ہے میرا کسی طرح یہ مکان بیچ جائے، اور اس نے جو مکان میں لگایا، یہاں اس گھر میں دیکھ رہا ہوں لپائی ہو رہی ہے گارے کی. میں ابھی اسی اتوار کو ڈیفینس کے ایک مکان پہ گیا، انہوں نے مجھے ٹوائلٹ دکھایا بیت الخلاء، اس کی ٹائل 5,500 روپے میٹر کی تھی. اور مجھے ایک بندہ اپنا ٹوائلٹ دکھانے لگا، کہنے لگا آپ میرے ٹوائلٹ دیکھیں، میں دکھا دیں. کہنے لگا اس پہ میں نے 24 لاکھ روپے لگایا. ایک بیت الخلاء پہ کتنا؟ ایک زندگی وہ ہے، ایک زندگی میں کنڈیاروں میں بیٹھا دیکھ رہا ہوں. کیا میرا رب، اللہ چاہے ان کو بخش دے، اور اللہ ضرور بخشے گا مسلمانوں کو، ہم کسی کے بارے میں کیا فتویٰ دے سکتے ہیں، ہمیں تو اپنا پتہ نہیں. لیکن میری بہنوں، آپ کی صبر والی زندگی، آپ کی حوصلے والی زندگی، اللہ کی مدد کو پانے کے لیے اعمال کرنے والی زندگی. کسی نے اپنے آپ کو چٹائی سے سی دیا،
کوئی زندگی کے حلال و حرام کے مسائل بتائے، کوئی کہے اللہ سے ڈرنا ایسے ہے، کوئی کنز قدوری پڑھائے، کوئی بخاری اور مسلم کی زیارتیں کروائے، کوئی قرآن تفسیر پڑھائے، اور کوئی گھر کے اندر بچوں کو اللہم بسمک اموت و احیا سکھائے، کوئی گھر میں کہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی ہاتھ پکڑ لے، میری چندہ، میرا مکھن، میرا سونا، کھانے سے پہلے بسم اللہ وعلی برکت اللہ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ، وہ بچے کو دودھ پلاتے ہوئے ذکر کرے، قرآن پڑھے، کیا ان میں اور ان میں فرق بھی نہیں ہے؟ کیا قیامت کے دن ایک ہی ترازو میں سارے تلیں گے؟ ہاں، سونا اور ترازو میں تلتا ہے، لکڑیوں کی ٹال کا ترازو اور ہوتا ہے، سونار کا ترازو اور ہوتا ہے۔ اللہ کی بندیوں، میری بہنوں، یاد رکھنا، سچ کہہ رہا ہوں، آپ کے نامہ اعمال اللہ جل شانہ پتہ کس ترازو پہ تولے گا؟ لکڑیوں کے ٹال والے ترازو پہ تولے گا۔ میرا اس کی رحمت کو دیکھ کے وجدان کہتا ہے وہ، اور لکڑیوں کے ٹال والا ترازو میں 2-3 کلو اوپر نیچے ہو جائے کوئی بات نہیں، کہ ایک لکڑی اور ڈال دیتا کہ لے جاؤ۔ میں نے خود لکڑیاں لی ہوئی ہیں، لکڑیاں لاتا تھا گھر کے لیے، گیس تو تھوڑا ہی عرصہ ہوا آئی، لکڑیاں لاتا تھا، 2-4 لکڑیاں اور ڈال دے، کہنے لے جاؤ لکڑیاں، اور ان کے ترازو تلیں گے سونار والے ترازو پہ، جس کے لیے اگر پنکھا چل رہا ہے تو سونار کا ترازو اوپر نیچے ہوتا ہے، کہتے پنکھا بند کرو پھر تولے گا۔ اللہ آپ کے ساتھ ایسا کرم کرے گا، فرمایا جو تھوڑی روزی پہ قناعت کر لے، اللہ اس کی تھوڑی عبادت اور تھوڑی نیکیاں قبول کر کے کہے گا جا میں نے تجھے معاف کیا۔ آپ کا وقار بہنوں بہت اونچا ہے، بہت اونچا ہے۔ بچوں کو اللہ کی محبت، مدینے والے کا عشق، صحابہ اہل بیت کی زندگی یہ سکھانا، اور ان کو کہنا بیٹا حلال۔ میں پہلی دفعہ جب اماں کے پاس رحمت اللہ علیہ کے پاس اپنی ایک سیل لے کر گیا نا، میری چھوٹی سی حکمت کی دکان ہے اب بھی، جب پہلی دفعہ لے کر گیا نا اماں کی، میں نے جا کے ہتھیلی پہ رکھا تو میری اماں نے مجھے فرمایا یہ بتا حلال ہے؟ میں کہا ماں حلال ہے؟ میں نہ، مولانا عبداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ ہوتے تھے، پر میں جا ان کو جا کے بتا میری دوا اتنے کی، میری مزدوری اتنے کی، میرا خرچہ اتنا، میرا اتنا، میں اتنے کی دوا یوں بیچتا ہوں، اس طرح کرتا ہوں، بتائیں یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ پھر کہنے لگی بیٹا طارق تیرے باپ نے تجھے حلال پالا ہے، خیال کرنا اپنی نسلوں کو حرام نہ کیا، تھوڑا کھا لیں، کوئی بات نہیں، تھوڑا کھا لیں۔ آپ کتنی خوش قسمت بہنیں ہیں، سچی بات۔ سارا دن آج بس میرے اوپر یہ چیز سوار رہی کہ میں اللہ کی بندیوں سے بات کروں گا۔ آج میرا عشاء کے بعد بھی درس ہے، وہ میرے اوپر سوار نہیں ہے، سچ کہہ رہا ہوں، یہ میرے اوپر سوار نہیں کہ اللہ کی نیک بندیوں سے میں بیٹھ کے بات کروں گا۔ میں ان سے کہوں تو کیا کہوں گا، میرے پاس تو لفظ بھی نہیں، ہاں میرے پاس یہ جھوٹے، یہ کھرے، یہ چھوٹے سے آنسو ضرور ہیں کہ آپ اللہ کی ان نیک بندیوں میں سے ہیں، اللہ کی ان نیک بندیوں میں سے ہیں۔ ایک بندہ کھڑا ہو جائے، کچھ تو احساس کرو، کوئی ذمہ دار آدمی وہاں کھڑا ہو جائے، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ایک بندہ کھڑا ہو جائے، کبھی آ کے کوئی یہاں شور کرتا ہے اللہ والوں، ایک بندہ کھڑا ہو جائے گا، آپ اللہ کی ان نیک بندیوں میں سے ہیں، صرف اللہ کے لیے یہاں بیٹھے ہیں۔ کیا ابھی درس کے بعد آپ کو کوئی بریانی کی پلیٹ ملے گی؟ نہیں۔ ہاں آپ کو اللہ کے ہاں ایک مقام ضرور ملے گا کہ آپ اللہ کی بات اور اس کے حبیب کی محبت میں جمع ہوئی ہیں، اور انتظار بڑی مشکل گھڑیاں ہوتی ہیں، آپ نے انتظار کیا۔ اور ایک اور خوشخبری سنتے ہیں، اور صرف آپ کے لیے، میں جو اللہ کی بندی اللہ کے لیے ہر وقت سر ڈھانک کے رکھے گی، اللہ کے لیے ہر وقت سر ڈھانک کے رکھے گی، اللہ کی بندی کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے سر ڈھانک کے رکھے گی، گھر کے اندر ہو یا باہر ہو، اللہ اسے سب سے پہلے جو چیز عطا فرمائیں گے
اوپر عرش سے آنے والی رحمت اس کے اوپر خصوصی رحمت فرمائیں گے. یاد رکھیے گا عذاب بھی اوپر سے آتا ہے, رحمت بھی اوپر سے آتی ہے, اور ہر پل آتا ہے. فرمایا میں حیات الحیوان ضمیری میں پڑھ رہا تھا, فرمایا جب مرغ بانگ دیتا ہے اس وقت عرش سے رحمت اترتے ہوئے دیکھتا ہے, اس لیے بانگ دیتا ہے. اور جب گدھا جو ہے آواز نکالتا ہے اس وقت کوئی بلائیں دیکھتا ہے. اور کتا, رحمتیں بھی اوپر سے آ رہی ہیں, اور شر بھی, فساد بھی, عذاب بھی, زحمت بھی اوپر سے آ رہی ہے. اوپر سے آ کے نیچے تقسیم ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ بولو کیا ہوتی ہے؟ تقسیم ہوتی ہے. رحمت کا حصہ کس کو ملے گا, عذاب کا حصہ کس کو ملے گا؟ مردوں میں تقسیم علیحدہ ہے, میں اس وقت اس کی بات نہیں کر رہا. اس وقت عورتوں کی تقسیم, عورتوں میں تقسیم علیحدہ ہے, عورتوں میں تقسیم ہوتی ہے. اللہ پاک سب سے زیادہ رحمت اس عورت پہ برساتا ہے جس کا سر ڈھکا ہوا ہوتا ہے, گھر کے اندر ہو یا گھر کے باہر ہو, اور میں اس کے اوپر رحمت ہوتی ہے. اور سن لو, آج میں رحمت کے فائدے بھی بتاتا چلوں. کلمہ نصیب رحمت سے ہوگا. ارے اللہ والو, حدیث میں آتا ہے جنت رحمت سے ملے گی, اور خاتمہ بالخیر رحمت سے ہوگا, اور تیری مشکلیں رحمت سے ٹلیں گی. دعائیں قبول ہوں گی تو اس کی رحمت شامل حال ہوگی, اور اگر مشکلیں ٹلیں گی, پریشانیاں دور ہوں گی, اور زندگی کی ناکامیاں ختم ہوں گی تو رحمت کے لیے. یہ وظیفہ کس لیے پڑھتے ہیں؟ مولا رحمت بھیج دے. دعا کس لیے مانگتے ہیں؟ مولا رحمت بھیج دے. کام بنے گا تو رحمت سے بنے گا. اور وہ کتنی خوش قسمت بہن ہے, وہ کتنی خوش قسمت بہن ہے جو سارا دن اللہ کی اترنے والی رحمتوں کو اپنے اوپر لے کے چل رہی, وہ رحمتیں اس پہ چھو کر دیتی ہیں. ہاں, حضرت سائیں توکل شاہ صاحب امبالوی رحمت اللہ علیہ اور ہمارے اکابر کی کتابوں میں یہ بات ہے. فرمایا جب بندہ وضو کرتا ہے اور وضو کرنا ابھی شروع کرتا ہے تو 4 فرشتے اس کے اوپر رحمت کی چادر تان لیتے ہیں, ایک اس کونے پہ, ایک اس کونے پہ, ایک اس کونے پہ, ایک اس کونے پہ. اور اگر کوئی بندہ غیر ضروری بات کرتا ہے تو فرشتہ رحمت کی چادر چھوڑ دیتا ہے. درویش فرمانے لگے, صاحب کشف تھے, فرمانے لگے کہ میرے بندے نے آ کے مجھ سے بات کی, میں نے وضو کے دوران, وہ کہا علماء نے لکھا ہے کہ بعض چیزوں کا جواب وضو کے دوران دے سکتے ہیں, وہ آپ علماء سے پوچھ لیجئے گا. وہ فرمایا کہ میں نے جواب اس سے بات کی, میں نے آنکھوں سے دیکھا کہ فرشتے نے نور کی چادر, رحمت کی چادر کو ہٹا دیا, چھوڑ دیا. میں نے استغفار کیا کہ اللہ آئندہ نہیں کروں گا یہ غلطی. اسی نے اسی وقت وہ نور اور رحمت کی چادر کو تھام لیا. بہنوں, آپ کے اوپر یہ چادر دوپٹہ نہیں ہوتا, وہ نور کی, وہ رحمت کی, وہ کرم کی, وہ عطا کی, وہ بخشش کی, وہ فضل کی, اور وہ عذاب کے ٹلنے کی وہ چادر ہوتی ہے. یہ کپڑے ململ, ریشم, سلک, اون کی چادر نہیں ہوتی. اور اگلی بات سنیں, جس بہن کے سر پہ چادر رہے گی اللہ تار کے بدلے, ہر بال کے بدلے اس کو نیکیاں عطا فرمائے گا. اور اللہ اس بال کو جہنم تو جہنم, جہنم کی چیخ و پکار اور جہنم کے دھوئیں سے بھی بچائے گا. اور جس کی بہن کے سر پہ چادر رہے اللہ اس کو ایسی لا علاج بیماریوں سے بچائے گا جس کا علاج دنیا میں نہیں. اور جس کے سر پہ چادر رہے اللہ اسے ایسے عرش سے آنے والی آفات سے بچائے گا, اس کو بھی اور اس کی نسلوں کو بھی, کہ اس کی نسلیں اس کے لیے دعائیں کریں گے. آپ کتنی خوش قسمت ہے. چھوٹے شہروں میں حیا ہے, ابھی چھوٹے شہروں میں حیا کی پیداوار بھی ہے, اور چھوٹے شہروں میں ابھی حیا کے پودوں کو پانی دیا جا رہا. وہ بڑے شہروں میں بھی ہے لیکن کچھ کم ہو گئی ہے. وہ بڑے شہروں میں بھی ہے لیکن کچھ کم ہو گئی ہے. یہ چھوٹا شہر, ٹوٹی گلیاں, دائیں بائیں کوئی باغیچے نہیں, دائیں بائیں کچھ نہیں, بظاہر گندی نالیاں ہیں. چھوڑ ان نالیوں کو, تجھے کیا ضرورت, زندگی کے 4 سانس یہاں لینے ہیں. عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن, 2 آرزوں میں کٹ گئے, 2 انتظار میں. یہ 4 دن یہاں لائے تھے اللہ والو,
زندگی تو یہی گزر جائے گی، لیکن چاہے وہ مالداروں کی بستی میں گزرے یا غریبوں کی بستی میں گزرے، زندگی گزر جائے گی۔ آخرت حقیقت ہے بہنوں، اور آخرت کو لے کے چلنے والی بہن دنیا کی خوش قسمت ہے۔ اور اگلی بات سنیں، جو بہن بچے کو پہلے ہی شروع میں اللہ اس میں ذات اور کلمہ سکھانے کی کوشش کرے گی، میرے چاند، میرا سونا، میرا میٹھا، پڑھ اللہ اللہ پڑھ، اور وہ پڑھے نہ پڑھے پڑھنا سکھائے گی، اللہ پہلے اس کے دل میں اپنا نام اتار دے، اور وہ معصوم جب کلمہ پڑھنا سیکھ لے گا، اور میں جس بندے کا اول کلمہ ہو اس کا آخر کلمہ ہوگا، اس کا آخر کلمہ ہوگا۔ اب تو بہت اس عالم کی زمانے کی معمار بیٹھی ہیں، اب جتنی بہنیں بیٹھی ہیں ساری کی ساری بیٹیوں کی شکل میں یا ماؤں کی شکل میں یا بہنوں کی شکل میں یا گھرداری کی شکل میں، آپ ساری سائنسدان بیٹھی ہیں، آپ ایجادات اور خیریں بانٹ رہی ہیں، آپ نسلوں کو سنوار رہی ہیں، آپ نسلوں کو خیر بانٹ رہی ہیں، آپ وہ عظیم خواتین بیٹھی ہیں۔ سردی ہے، ہوا چل رہی ہے، ٹھنڈک ہے، ایک جذبہ ہے جس نے بہنوں کو بٹھایا ہوا ہے۔ عصر سے پہلے بیچاری کب کی، کسی کو بھوک لگی، کسی کو پیاس لگی، کسی کو حاجت، کسی کو ضرورت، کسی کو تکلیف، پر مولا تو عرش سے دیکھ رہا ہے نا، یہ تیری بندیاں تیرے لیے بیٹھی ہیں۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ تیرے لیے بیٹھی ہیں۔ اللہ جھولیاں بھر کے آج ان بہنوں کو سچی باتیں دے گا۔ میرا من کہتا ہے، میرا وجدان کہتا ہے، میں کوئی صاحب کشف نہیں ہوں، میں کوئی دعوے نہیں کرتا، میرا وجدان کہتا ہے آج یہ ایسے نہیں جائیں گی، بہت لے کے جائیں گی، بہت پا کے جائیں گی، ان کی دعائیں قبول، ان کی مجبوریاں ختم، ان کے مسائل حل، اور ان کی زندگی میں اللہ عافیت برکتیں انشاءاللہ دے گا۔ وکفا باللہ ولیم وکفا باللہ نصیرا، اللہ دے گا ان کو۔ کیوں؟ اللہ کی طلب میں نکلی ہے۔ وہ بھی ماں تھی نا، بارش نہیں ہو رہی، بارش نہیں ہو رہی، علماء بڑے بڑے دلی کے فقہاء صحراؤں میں نکلے، ویرانوں میں نکلے، کس کے لیے؟ نماز استسقاء کے لیے۔ ایک دن نماز پڑھی، خوب رو رو کے اللہ سے معافی مانگی، دعا کی، بارش نہیں ہوئی۔ دوسرے دن نماز پڑھی، خوب اللہ سے رو رو کے دعا مانگی، بارش نہیں ہوئی۔ تیسرے دن دعا مانگ رہے ہیں، ایک مسافر پردیسی جوان اونٹنی کے اوپر اپنی اماں کو بٹھائے ہوئے جا رہا تھا۔ مجمع کو دیکھا، روتے ہوئے، اس کی منزل دلی نہیں تھی، وہ دلی کے باہر ویرانوں سے گزر رہا تھا۔ دیکھا، پوچھا، مجمع اہو بکا، فریادیں کیوں کر رہا؟ خیریت تو ہے، کس بات پہ رو رہا؟ تو لوگوں نے کہا بارش نہیں ہو رہی، نماز استسقاء پڑھ رہا۔ کہنے لگے کتنے دنوں سے؟ کہا 3 دن سے، آج آخری دن ہے، آج بھی اگر بارش نہ ہوئی تو پھر اور کیا کریں گے؟ کہنے لگے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ابھی ایک پل میں بارش ہوتی ہے۔ اس نے کہا تیرے پاس کون سا اسم اعظم ہے؟ کہا میرے پاس اسم اعظم ہے۔ گیا، اونٹنی کھڑی تھی، اماں کے قدموں کو ایسے ہاتھ رکھ کے کہنے لگا مولا وہ قدم ہے جو آج تک تیرے خلاف نہیں اٹھے، مولا وہ چادر ہے جس نے سدا حیا کی چادر اوڑھی ہے، مولا وہ ماں ہے جس نے مجھے تیرا نام سکھایا ہے، سدا اپنی عزتوں کی، میرے باپ کی خیانت نہیں کی، اور مال کی، میرے باپ کے ساتھ بددیانتی نہیں کی۔ اللہ یہ وہ ماں ہے، اگر اس ماں کا تیری بارگاہ میں کوئی مقام ہے، مولا اس ماں کے صدقے بارش دے دے۔ بس یہ ہاتھ نیچے ہوئے ہیں اور بدلیاں آئی ہیں، کہاں سے آئی ہیں وہ عرش والا جانے، فرش والوں کے لیے بدلیاں آئیں، اور یوں ساون برسا، اور ایسا برسا کہ برسا، اور وہ جوان یہ گیا اور وہ گیا، زمانہ ڈھونڈتا رہ گیا وہ تھا کون جس نے ہمیں بارش دے دی؟ وہ کہنے لگا وہ تھا جو تھا، پر اس کی ماں کچھ تھی جس ماں کے وسیلے سے یہ دعا
اب تو وہ مائیں بیٹھی ہیں، آپ کا مقام میں کیا بتاؤں آپ کو، اب تو وہ مائیں بیٹھی ہیں۔